اے انسان، تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی۔ اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے، جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے۔ اب گھر والے روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی دم والا لاؤ، شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے۔ ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، اب میں بچ نہیں پاؤں گا، اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں۔ اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے۔ یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا، اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ، وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تجھ سے خوف آنے لگا ہے۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں۔ جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمرہ ہی فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے، مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا، تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاستیں تو نہیں دیکھتا رہا، تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے۔ اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر، سنو میرے حضور کا فرمان، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انسان ذرا غور تو کر، اس نے تجھے پیدا کیا تو بھول گیا اس رب کو؟ اپنے ذرا ماضی کو دیکھ کہ تو کہاں سے کہاں پہنچا۔
تیرے منہ میں زبان کا لوتھڑا تھا، بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا؟ تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا، لیکن کس نے تیری سماعتوں کو شعور بخشا؟ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہیں، آج تو چودھری ہے، آج تو خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو پیر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ناظم ہے، آج دنیا تیری بات گزار ہے، آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے، ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ، تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا، پھر تو نے چلنا، اور چلتا تھا 2 قدم تو گر پڑتا تھا۔ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ، اور تو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا۔ چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، مستقبل کی طرف ہی جھانک کے دیکھ لے۔ ایک وقت پھر دوبارہ تیرے اوپر ایسا آئے گا، پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا۔ چار پائی سے لگ گیا، مورے میں تکلیف ہو گئی، تو فالج زدہ ہو گیا۔ سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے، پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا۔ شام کو بیٹا آتا ہے، 2 لمحے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، تو اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے۔ آج تیری زندگی اجیرن بن گئی، پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے، ایسی تکلیفیں ہوئیں، بول و براز بھی اوپر، لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکہ، مجھے موت آ جائے۔ بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ ہمارا احسان، اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ اگر تو تڑپتا تھا، تیری زندگی جو ہے وہ اجیرن بن چکی تھی، سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے، تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے، سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے، اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ فاقبرہ، شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی، فاقبرہ، اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی۔ کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے سے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، صفائی خوب ہو جائے، اس کو چٹے لباس کا کفن دو، اس کے سند سند پہ خوشبو ملو، اور اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو، زمانہ آ گیا، تو آج دولہا بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے، اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں، اس کا پروٹوکول ہے، اس کو 4 آدمی اٹھائیں، کندھا بھی بدلتے رہیں، کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے، اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے، تیری لاش آگے۔ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو، اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو، اوپر پھول ڈال لو، اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال ادھیڑتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو۔ اے انسان، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ لے، تجھے کبھی تو شرم آئے گی، تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہہ گیا۔ آ جا اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آنا تو نے ہے ہی، آج نہیں تو کل آئے گا، تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ ہی آ جا۔ آج میری رحمتیں تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی، وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر
دم لینا اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔